بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی کو حکم ہوا کہ صبح جب کرنا تو جو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو کھا لینا، اور جو دوسری چیز آپ کو نظر آئے اس کو چھپا دینا، اور جو تیسری چیز نظر آئے تو اس کو مایوس نہ کرنا۔ کہ نبی کو حکم ہوا کہ جو چوتھی چیز نظر آئے اس کو قبول کرنا، اور جو پانچویں چیز نظر آئے اس سے دور بھاگ جانا۔ اللہ کے نبی نے صبح کی جب گھر سے نکلے تو سب سے پہلے ایک بلند و بالا پہاڑ نظر آیا۔ سوچا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو کھا جانا، تو اتنا بلند و بالا پہاڑ میں کیسے کھاؤں گا؟ پھر کہا کہ قول الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہے، یقیناً کوئی حکمت ہے۔ آگے چلے تو اس پہاڑ کا سائز کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچے تو ایک لقمے جتنا بچ گیا۔ ایک لقمہ بچ گیا تو اس کو کھا لیا، تو بہترین ایک لقمہ تھا، ایک لذیذ لقمہ تھا۔ آگے چلے تو ایک تشت نظر آیا جو زیورات سے بھرا ہوا تھا، تو اس تشت کو گڑھا کھودا اور چھپا دیا۔ آگے چلے تھوڑا مڑ کے دیکھا تو وہ تشت نظر دوبارہ باہر نکلا ہوا تھا۔ کہا کہ میرا کام تھا اس کو چھپانا، میں نے چھپا دیا ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ جب آگے چلے تو ایک چھوٹا سا پرندہ نظر آیا کہ جس کے پیچھے باز لگا ہوا تھا۔ سوچا کہ حکم یہ ہے کہ مایوس نہیں کرنا، تو اس پرندے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس باز کو اپنی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا۔ اور جب پھر آگے چلے تو دیکھا کہ ایک گوشت ہے، پرانا گلا سڑا گوشت پڑا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہے، تو اس سے خود بھاگ نکلے۔ جب گھر پہنچے رات کو تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی، تو نے وہ 5 چیزیں دیکھی، ان سے کیا سبق حاصل کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کا حکم تھا، میں نے کر دیا، اور مجھے اس حکمت کے بارے میں آگاہ کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ سب سے پہلا جو پہاڑ تو نے دیکھا تھا وہ انسان کا غصہ ہے، کہ اگر انسان اس غصے کو اگر کھانا چاہے تو سامنے ظاہراً وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مگر جب اس کو کھانا چاہے یعنی اس غصے پہ قابو کرنا چاہے تو ایک لذیذ لقمہ ہے جو بعد میں لذت انسان کو دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہا کہ وہ جو تخت تھا جو زیورات سے بھرا ہوا تھا جس کو چھپایا وہ کیا ہے؟ تو حکیم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ جو تشت جس کو آپ نے چھپایا تھا وہ انسان کی نیکی ہے۔ انسان کا کام ہے نیکی کر کے چھپا دینا، جب آپ نے دیکھا تو وہ ظاہر تھی، اللہ کا کام ہے تمہاری نیکیوں کو ظاہر کر دے گا لوگوں میں۔ اور تیسری چیز جو وہ پرندہ تھا جو باز تھا اس کو آپ نے مایوس نہیں کیا، اپنی ران سے وہ ٹکڑا جو آپ نے کاٹ کے اس کو دے دیا، تو وہ حاجت مند کی حاجت روائی ہے، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس حاجت لے کے آتا ہے تو اس کی حاجت پوری کرو۔ چوتھی چیز کہ جو جس کو قبول کرنا تھا، وہ پرندہ جس کو آپ نے قبول کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کو قبول کریں۔ اور پانچویں چیز کہ جس سے دور بھاگنا تھا، وہ بدبودار چیز جس سے آپ دور بھاگے ہیں وہ انسان کی گلہ گوئی ہے، کہ لوگوں کی گلہ گوئی سے، لوگوں کا گلہ کرنے سے، لوگوں کی غیبت کرنے سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے۔ تو دوستو، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ان 5 چیزوں کے ذریعے نصیحت کی۔ سب سے پہلی نصیحت ہمیں بھی وہ ملتی ہے کہ غصے پہ قابو رکھنا چاہیے اور حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے، نیکی کو کر کے بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لوگوں میں خود ہی مشہور کر دے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کو قبول کریں، اور 5واں لوگوں کی گلہ گوئی سے بچے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔